مال محنت سے کمایا جاتا ہے. بالکل. اور جو کوئی مال کماتا ہے مال اس کی ملکیت میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مال میں سے حق مقرر کیا ہے مسکینوں کا اور فقراء کا اور حقداروں کا. لیکن باقی مال کو خرچ کرنے کے لیے اختیار دیا ہے. اپنی ضروریات پر بھی خرچ کریں اور بڑے مقاصد کے لیے بھی خرچ کریں. تو اس میں یعنی اسلام کسی قسم کے یعنی جو انٹرویننگ ویریبلز ہیں اس کو برداشت نہیں کرتا. مثال کے طور پر کوئی چپکے سے انٹروین کرتا ہے کہ کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا, پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی آج کل تو ایسے طور طریقے ہیں کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے کسی کا اکاؤنٹ اچانک خالی ہونا شروع ہو گیا. اچانک کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ سے کوئی یعنی شاپنگ ہونا شروع ہو گئی, کوئی اور ایسا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یعنی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ سم ٹائمز یعنی لوگوں کے نوٹس میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں اور سم ٹائمز نہیں بھی آتی. نوٹس میں آئیں تو فوری طور پر اس کو رکوانے کے لیے اس کے تدارک کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اب وہ جو قدیم طریقے ہیں چوری کا, ڈکیتی کا اور اسی طرح سے جو وہ بھی آج تک رائج ہیں, یا چھیننے کا, غصب کرنے کا مال. اور پھر یہ ہے کہ وہ طریقے جو یعنی وراثت میں کسی کا حق چھیننا, یا یہ ہے کہ جیسے یتیم کے مال پر قبضہ کرنا, یا کسی بیوہ کے مال پر قبضہ کرنا, یا کسی جگہ پر ابھی یعنی لوگوں کو کتنا ڈر رہتا ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے اپنے پلاٹ کے گرد باؤنڈری نہ کی تو ہماری جگہ تو کوئی ہتھیار لے گا. ایسا تو میرے بہت ایسے لوگوں سے انٹریکشن ہوتی رہتی ہے جو ملک سے باہر رہتے ہیں, اور ان کا یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ زمینیں اپنی آبائی زمینیں تھیں, یا اگر پاکستان آتے ہیں اور کوئی زمینیں اگر لے کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو بہت ہی مشکل ہے کہ واپسی میں ان کو وہ زمین اپنی حالت میں ملے. یعنی یہ عام پریکٹس ہے ہمارے علاقوں کی کہ ان کی زمینوں پر قبضے کر لیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ عدل نہیں ہے یہاں. اللہ کے قانون کو سمجھتے نہیں ہیں, سمجھ جائیں تو نافذ نہیں کرتے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پہلی ہدایت دی ہے, تعزیرات ہے نا. دیکھیے تعزیر جو ہے نا, کسی جرم کی سزا, وہ انسان کے اندر ایک فیئر, ایک خوف پیدا کرتی ہے. اس فیئر کی وجہ سے انسان ہیزیٹنٹ ہوتا ہے. اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو آپ سوچیں ایک ہاتھ کٹا ہوا انسان پوری سوسائٹی کے لیے اشتہار ہے بہت بڑا. اور اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایک بار چوری کرنے کے بعد اگر ہاتھ کٹوا بیٹھے تو کتنے لوگ ہیں جو پھر ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہوں گے. یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کے بعد چوری کا تصور ہی نہیں رہتا. تصور ہی ختم. آج لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, فلاں علاقہ ہے ادھر کوئی چوری نہیں ہوتی, سامان رکھ جاؤ تو یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. لیکن پیچھے ان اقدامات کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو سوسائٹی میں مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. تو اس میں یعنی ایک تو یہ ہے کہ تعزیرات کے ذریعے سے, دوسرا یعنی یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جب تعزیرات ہی آپ امپلیمنٹ ہی نہیں کریں گے. اور وہ یعنی کچھ چیزوں پر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جس کا حکومت فیصلہ کر سکتی, قید کریں, کوڑے لگائیں, جرمانہ کریں, یا اسی طرح سے کسی قسم کی سزا دیں. تو یہ سزائیں جو ہیں یہ ناگزیر ہیں. لیکن ان سے پہلے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں اسکول اور تعلیمی ادارہ بھی, عبادت گاہ بھی یعنی مسجد بھی, اور گھر پھر کمیونٹی بھی رسپانسبل ہے. وہ یعنی چاروں اینگلز ایک تو ہوں, سب مل کر ڈیسائیڈ تو کر لیں کہ مالی کرپشن کو ختم کرنا ہے کہ نہیں, مال کے تحفظ کی ضرورت ہے یا نہیں. ہلکی ہلکی بات چیت سارے ہی رکھتے ہیں, وہ فلاں کا ڈاکہ ہو گیا, ڈاکہ ڈالا گیا, اس کے بعد یہ ہے کہ کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا. جن وسائل کو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہماری عام روٹین یہ ہے کہ لوگ بے دریغ ان کو اپنا حق سمجھتے ہیں. یعنی ایک کسی ادارے میں کوئی کام کرتا ہے تو وہاں کے وسائل کا استعمال بھی اگر بنیادی سطح پر بجلی چوری کی بات کر رہے ہیں, بجلی چوری ہے یا یہ یہاں پہ کوئی چیز ہے جو میرا حق نہیں ہے, ادارے کا حق ہے, اس کو بھی اپنا حق سمجھا جائے گا. تو یہ والے جو عمومی ہمارے یعنی اس کو تو آپ کہہ لینا کہ یہ ہیڈن ہے, ہم کہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی چوری کر رہے ہیں یا ہم وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. یعنی اس کو تو ہم چوری میں کنسیڈر بھی شاید انفارچونیٹلی نہیں کر رہے ہوتے. کرپشن تو ہے نا, بہت بڑی کرپشن ہے, خیانت تو ہے.